بچوں، اس زمانے میں دنیا بہت مختصر تھی، نہ بہت زیادہ لوگ تھے، نہ ہی آج کل کے طرح عیش و آرام تھے۔ لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اسی دور کے دو بھائیوں کا ہم آپ کو قصہ سناتی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں میں چھوٹا بہت شرارتی اور ضدی تھا، جبکہ بڑا بھائی بہت نیک اور شریف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والد بڑے بھائی کو بہت پسند کرتے تھے اور چھوٹے کی شرارتوں اور ضدوں سے تنگ آ چکے تھے۔ بچوں، اس دور میں چونکہ انسان نیا نیا دنیا میں آیا تھا، اس لیے آبادی بھی کم تھی اور صرف دنیا میں ایک ہی خاندان آباد تھا۔ خاندان ہی میں آپس میں شادیاں ہوتی تھیں۔ اسی طرح رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی۔ اسی خاندان میں دو بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب یہ بڑی ہو گئیں تو باپ کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ان دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹی لڑکی کی شادی کر دی جائے اور چھوٹے بھائی کے ساتھ بڑی لڑکی کی شادی ہو جائے گی۔ بچوں، چھوٹی لڑکی بہت خوبصورت تھی، جبکہ بڑی لڑکی معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ چنانچہ چھوٹے بھائی نے ضد کی کہ وہ بڑی لڑکی کے بجائے چھوٹی سے شادی کرے گا کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ باپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے لڑکے کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑ گیا۔ بچوں، باپ اس چھوٹے لڑکے کی بے جا ضد سے تنگ آ چکا تھا۔ باپ نے اسے سمجھایا کہ اس کی اس ضد سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، یہ اس کے قانون کے خلاف ہے، لیکن چھوٹا لڑکا کسی صورت نہ مانا۔ آخر باپ نے تنگ آ کر کہا، اچھا تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی کرو اور اپنی اپنی قربانی سامنے والی پہاڑی پر رکھاؤ۔ جس کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرے گا، ہم چھوٹی لڑکی کی شادی اس سے کریں گے۔ بڑا لڑکا جانور چرایا کرتا تھا، چنانچہ اس نے ایک صحت مند بکرا قربان کر دیا کیونکہ وہ بڑا نیک دل آدمی تھا، لیکن چھوٹا شریر ہونے کے ساتھ ساتھ کنجوس بھی تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس نے اپنے غلے میں سے کم اچھے دانے جمع کیے اور قربانی کے لیے لے آیا، یعنی اچھے دانوں کے بجائے اس نے تھوڑے معمولی سے دانے جمع کیے اور قربانی کے لے کر آ گیا۔ بڑے نے اپنا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت اور چھوٹے نے اپنا اناج پہاڑی پر رکھ دیا۔ خاندان کے سارے لوگ پہاڑی کے پاس جمع ہو کر دیکھنے لگے کہ کس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بچوں، سب نے دیکھا کہ ایک بڑا سا شعلہ آسمان سے اترا، شعلہ یعنی آگ، اور ایک لمحے کے لیے دونوں کی قربانیوں کے درمیان رکا اور بڑے بھائی کی قربانی والا گوشت جلا کر غائب ہو گیا۔ آگ جب واپس چلی گئی تو سب نے بڑے بھائی کو مبارکباد دی کیونکہ اس کی قربانی قبول ہو چکی تھی۔ چھوٹے بھائی کو اس واقعے سے بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ اگر پہلے ہی باپ کی بات مان لی ہوتی تو پورے خاندان کے سامنے یوں شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے حسد کرنے لگا، جلنے لگا، جیلس ہونے لگا۔ حالانکہ حسد کرنا بری بات ہے اور حسد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قطعی پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے اس شرارتی نوجوان کو بہکانا شروع کیا اور کہنے لگا، تیرے باپ نے تیرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور سارے خاندان میں تجھے رسوا کر دیا، سب تجھے برا سمجھنے لگے ہیں، تجھے شرمندہ کرنے والوں میں تیرے بڑے بھائی کا بھی ہاتھ ہے۔ بچوں، چھوٹا بھائی کم عقل تو تھا ہی، فوراً شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اپنے بھائی کو دشمن سمجھنے لگا اور فیصلہ کر لیا کہ اس زیادتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ اب وہ بڑے بھائی سے بدلہ لینے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن کیا ہوا کہ چھوٹا بھائی پہاڑی پر گیا جہاں قربانی دی تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بھائی ایک پتھر سے ٹیک لگائے سو رہا ہے۔ شاید وہ جانور چراتے چراتے بہت تھک گیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ چھوٹے بھائی نے ادھر ادھر دیکھا، جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر بڑے بھائی کے سر پر دے مارا۔ بیچارہ بڑا بھائی شدید چوٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ چھوٹا اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، صرف معمولی سی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن شیطان نے اسے اتنا بہکایا کہ غصے میں اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اب جب بھائی مر گیا تو وہ بہت پریشان ہوا کہ خاندان والوں کو کیا جواب دے گا۔ وہ بہت پریشان ادھر ادھر گھبرایا ہوا پھرتا رہا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک کوا بیٹھا اپنے پیروں سے زمین کھود رہا ہے۔ جب تھوڑا سا گڑھا کھد گیا تو کوے نے واپس اپنے پیروں سے مٹی گھڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اڑ گیا۔ چھوٹے نے جب یہ دیکھا تو فوراً ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ اس نے زمین میں گڑھا کھودا، اس نے بھائی کی لاش ڈال کر گڑھا واپس بند کر دیا۔ اس طرح بڑے بھائی کی لاش چھپا دی اور چل دیا۔ اسے اپنی حرکت پر بڑی شرمندگی ہو رہی تھی اور دل میں خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس گھبراہٹ میں اچانک اس کا پیر پھسل گیا اور وہ دھڑم سے نیچے گر گیا۔ وہاں اس کا سر بھی ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ وہ بری طرح زخمی ہو گیا اور سوچنے لگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، مجھے میرے گناہ کی سزا ملی ہے۔ بچوں، اس بڑے بھائی جسے قتل کر دیا گیا اس کا نام حابیل تھا اور یہ ضدی چھوٹا بھائی قابیل تھا۔ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل حابیل ہی کا ہوا تھا۔